نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار والصاحب بالجنب والسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان كفورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن علمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ وجو مالک رباب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا وفا نیر تابہ سرنشین مہوشاں ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ قطیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر عالم و بری عالم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما دغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں نیازمندیوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کے حقوق بھی متعین کر دیے اور پھر اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتا دیا کہ ہر چیز کے حقوق ہیں، ہر چیز کا حق ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کے حقوق متعین فرمائے، یہاں تک کہ حضور نے راستے کے حقوق متعین کیے. فرمایا کہ اگر کوئی بند گلی ہے، بند راستہ ہے تو وہاں پہ تو تم ایسا کو معاملہ کر لو، لیکن فرمایا کہ نماز جہاں دل کرتا ہے پڑھو.
اللہ نے پوری زمین کو تمہارے لیے پاک کر دیا ہے، جہاں تمہارا دل کرے وہاں نماز پڑھو، لیکن جو شاہراہ عام ہے، جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، لوگوں کو آنا جانا ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے سے بھی منع ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم راستہ روک کر عبادت کرو اور لوگوں کو تکلیف دو۔ محفلیں گوائی جاتی ہیں تو وہ راستہ 2 دن 3 دن بند رہتا ہے، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کے حقوق جو ہے وہ متعین کیے، اور یہی نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو بے جارو مددگار چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان والا معاملہ کرو۔ احسان کیا ہے؟ نیکی کے بدلے نیکی کر دینا۔ کسی نے آپ کو پانی پلایا، آپ نے پانی پلا دیا، تو یہ تو نیکی کا بدلہ نیکی ہو گیا، احسان نہ ہوا۔ احسان یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو پانی پلایا تو آپ بدلے میں اس کو ساتھ کھانا بھی کھلائیں، یہ احسان ہے۔ نیکی کے بدلے نیکی یہ احسان نہیں ہے، یہ نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے تیرے والدین نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا، تجھے محبت سے پالا، تو بچپن میں تھا تو اپنی پاکی بلیدگی کا اور گندگی کا تو خیال نہیں کر سکتا تھا، تو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا تھا، تیرے والدین نے بڑی توجہ سے بڑی محبت سے تجھے پالا ہے، لہذا اب ان کا حق بنتا ہے کہ تو ان پر احسان کرے۔ جتنی محبت انہوں نے دی ہے تو اسے بڑھ کر کرے، پھر احسان ہے۔ کم والا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا، کم والا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ میں کہ جو والدین نے تمہیں عزت دی ہے، جو تمہیں وقار دیا ہے، اس سے بڑھ کر کرو گے تو پھر احسان ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو آپ کے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، جو یتیم ہے اس کے ساتھ اس کے سر پر دست شفقت رکھو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں ساتھ ہوں۔ 2 انگلیاں جوڑ کے اپنی ارشاد فرمایا کہ جنت میں یوں ساتھ ہوں گے، گویا حضور کے ساتھ ہی وہ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بن گیا ہے کہ ہم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ معاملہ روٹی کا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو روٹی دے دی ہے تو یہ بڑی عزت دی ہے، معاملہ روٹی کا نہیں ہے، معاملہ عزت کا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنے دروازے کے باہر بٹھا کے روٹی کھلائی ہے تو پھر یہ روٹی نہیں کھلائی آپ نے، اس کو عزت کے ساتھ تقریب کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھا کے عزت کے ساتھ روٹی کھلائیں، کھانا کھلائیں، پھر یہ تقریب ہے، پھر یہ عزت ہے۔ یہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کو احساس نہ ہو اس بات کا کہ میرے والدین نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میں یتیمی کی زندگی گزار رہا ہوں، اس کو اس بات کا احساس نہ ہو۔ تو یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملے کا حکم دیا گیا۔ جو رشتہ دار ہیں، جو اقربا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم اپنے ناراض رشتہ دار کو دو۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض بھی ہے اور پھر تم اس کو صدقہ دے رہے ہو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک تو نیکی کی، دوسرا اس کا جو دل جوڑ دیا، اس کے ساتھ تم نے بھلائی کی، اس کے ساتھ تعلق کو بحال کر لیا، تو یہ تو قبول ہو گیا۔ تو بہترین صدقہ ناراض رشتہ دار کو، ناراض رشتہ دار کو ہم قربانی کرتے ہیں نا،
قربانی کرتے ہیں، عقیقہ کیا، قربانی کی، تو جو ہمارے بہن بھائی رشتے دار ہمارے قریب میں رہتے ہیں ہم ان سے بولتے نہیں ہیں، وہ پڑوس میں ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں، لیکن ہم ان سے بولتے نہیں ہیں، ہماری ان سے بول چال نہیں ہے، تو ہم قربانی کا گوشت بھی ان کو نہیں دیتے۔ وہ چوتھے محلے میں جا کے ہم الگ گھڑیاں بناتے ہیں کہ فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، میں گزرتا ہوں تو مجھے چودھری صاحب کہہ کے بلاتا ہے، اس کو دے کے آؤ تاکہ وہ مجھے پھر اور زیادہ عزت کے ساتھ بلائے، عزت والا معاملہ کرے۔ تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ دینا جو ہے نا یہ اس صدقے جیسا نہیں ہے جو قریب رشتے دار ناراض بیٹھا ہے اس کو دیں، اس کو راضی کریں، اس کو صدقہ دیں تاکہ اس کی آپ کی وجہ سے دل آزاری نہ ہو، وہ خوش ہو جائے، وہ آپ کے اس عمل سے خوش ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، رشتے داروں کے ساتھ، یتیماں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کھلاؤ، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر ان کو کھلاؤ، تاکہ چٹا بٹی سے سیدھا کھا لے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو جو غریب رشتے دار ہیں نا ان کو کھلاؤ، جوڑ جوڑ کے رکھنے کا کوئی کیا مقصد ہے؟ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہاں سے بھی لے لو، وہاں سے بھی لے لو، وہاں سے بھی رکھ لو، یہاں بھی رکھ لو، کیا کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ جو رشتے دار غریب ہے، دیکھیں نا، آپ اپنے گھر میں اچھا کھانا کھائیں اور دو کھانے پڑے ہوں، تین کھانے پڑے ہوں، اور پڑوسی جو ہے وہ بھوکا، تو آپ کی عبادت کیا کہے گی؟ آپ کی عبادت تو یہ ہے نا کہ اس کو پوچھیں کہ بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، بلکہ پوچھنا کیا ہے، پتہ ہوتا ہے، جب بندہ پڑوس میں رہتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے حالات کیسے ہیں، تو اس کی مدد کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس بات کی پرواہ نہ کر، تو اس بات کی فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جو غریب رشتے دار ہے، پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کی مدد کرے، اس کی خدمت کرے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے سے اس کی مدد کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قریب قریبی رشتے دار ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، قریبی رشتے دار جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ اور اجنبی ہمسائے جو ہیں، ایک تو ہمسایہ یہ ہے نا کہ آپ کو جو پڑوس میں رہتا ہے، قریب رہتا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کزن ہے، یا چلو رشتے دار نہیں ہے لیکن بہت دیر سے ساتھ رہ رہا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن وہ ایک دو چار گھر چھوڑ کے 5 گھر چھوڑ کے رہتا ہے، وہ غریب ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا تو اس کے لیے دوسری بھی کفالت کریں، اس کو بھی دیں، اس کو بھی نوازیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ اجنبی رشتے دار جو ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی صاحب مال بھی ہو اور مسافر ہو اور اس سے جو مال ہے وہ ختم ہو جائے، ذات راہ ختم ہو جائے، تو وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو قرآن نے مسافر زکوٰۃ بتائے ہیں نا، ان میں ایک ابن سبیل بھی ہے، مسافر بھی ہے، تو مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے ملک تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہارے غلام ہیں، وہ جو تم نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، ویسا ہی ان کو کھلاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خود اچھا کھاتے ہیں، اور جو ملازم رکھا ہوا ہے اس کو بیچارے کو نیچے بٹھا کے، ہو سکتا ہے کہ اس کو گندی جگہ پہ بٹھا کے کھانا کھلائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہم ایسی جگہ پہ بٹھا کے کھانا کھلائیں کہ جہاں پہ بیٹھ کے کوئی جانور بھی کھانا مناسب نہ سمجھتا ہوگا، اس کو وہاں پہ بٹھا کے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا غیر مسلم کا، کہا کہ حضرت بلال حبشی کو، حضرت سلمان فارسی کو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، کہا ایک ہی نشست پہ، ایک ہی نشست پہ بیٹھے دیکھا۔ حضور کی نشست و برخاست جو ہے نا وہ ہماری طرح نہیں تھی کہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھی۔ حضور غلاموں کے ساتھ ہی تہمت بیٹھ کے نا وہ نیچے چٹائی بھی بیٹھ جاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اٹھائیں تو ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو غلام ہے، غلام ابن غلام ہے، آپ نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ہم قریش مکہ ہیں، سردار قریش ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے دین اسی بات کی اجازت ہے، میں تو یہی فرق مٹانے کے لیے آیا ہوں کہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پھر وہاں پہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس نے سفید کپڑے پہنے تو یہ آگے بیٹھے گا اور جس نے رنگین کپڑے پہنے تو وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کسی کا حق تب ہی کھاتا ہے جب اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے نا، وہ اس بات کا ذوق ہوتا ہے اس کے اندر کہ مجھے کون سا روکنے والا ہے۔ ایک بچہ باہر بھی کھڑا کر دے گا، دھیان رکھے رہے، بندے کو جب ذوق ہوتا ہے نا کہ مجھے کون سا کو روکنے والا ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، میں تو چودھری صاحب ہوتا ہوں، میں تو ایم پی ہوں، میں تو ایم ایل اے ہوں، مجھے کون پوچھے گا؟ تو پھر انسان ناانصافی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے۔ جب اس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ 4 باڈی گارڈ کھڑے ہیں، 4 گن مین کھڑے ہیں، مجھے کس نے کیا پوچھنا ہے؟ تو پھر انسان تکبر کرتا ہے، جب تکبر کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے حق دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرما دیا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑا لمبا ایک موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے حقوق العباد کا، حقوق العباد کا بڑا وسیع موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ایک بندے کا ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا لطیف تھا، حضور کے ساتھ دراز گوش پہ ہم تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا یا معاذ اتدری ما احق اللہ علی العباد، میں اے معاذ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، جانتے ہوئے بھی کہہ دیتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوا اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ جانتے ہو کہ اتدری ما حقہ علیہ ماذا فعل، کہ جب بندہ یہ کام کر لے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے، بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو پھر وہی جواب اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ یعذبہم، پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ لیکن یہ جو اپنے عقیدے کی صحت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے جب وہ اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے۔ لیکن جو میرا موضوع ہے وہ حقوق العباد ہے، صوم و صلاۃ، نیک اعمال، حقوق اللہ کی ادائیگی، سحری کا اٹھنا، باقی نیک اعمال جتنے بھی ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حقوق العباد میں کمی کا مرتکب ہے، حقوق العباد بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، تو پھر وہ شریعت کے نور سے محروم رہتا ہے، پھر وہ بندہ جو ہے وہ شریعت کے نور سے محروم ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسی عورت کی کہانی سنائی گئی کہ ایسی عورت کا واقعہ بیان کیا گیا. کہا گیا کہ تو بڑی نیک، بڑی صوم و صلات کی پابند ہے، صبح شام نیکیاں کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، رات کو جو ہے وہ قیام بھی کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں ہے اس کا. حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ عورت جہنم میں جائے گی. صوم و صلات کی پابند ہے، نمازیں پڑھنے والی ہے، سارے حقوق اللہ پورے کرتی ہے، لیکن بندوں کے حقوق نہیں پورے کرتی. تو حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی. اور ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا تو فرمایا، حضور نے پوچھا کہ اس کے افعال کیسے ہیں؟ عرض کیا حضور اس کے جو نماز روزہ وہ تو معمول کے ہیں، بس فرض روزے رکھ لیے، فرض نماز پڑھ لی، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑی اچھی ہے. حضور نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی. انسان کا انسان پر اتنا حق ہے. حقوق العباد میں سب سے جو پہلا حق ہے وہ بندوں کا، اولاد کا اپنے ماں باپ پر، کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کے حقوق ادا کرے. اسلام نے ہر عمل جو ہے وہ کھول کر بیان کیا، کوئی عمل بھی جو ہے وہ مخفی نہیں رکھا. والدین کی عزت کی جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، اور بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا، بیٹھ کے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگی کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کر. عرض کیا اما جان میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں تو جس نوالے پہ آپ کی نظر ہو وہ نوالا میں اٹھا دوں، میں بے عدبوں میں شمار ہو جاؤں. یہ والدین کا ادب ہے، محبت ہے. کہ اتنی زیادہ وہ ادب کرتے تھے اپنے والدین کا کہ فرمایا کہ میں تو کھانا آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں جس نوالے پہ آپ کی نظر ہے وہ نوالا میں نہ اٹھا دوں اور بے عدبوں میں میرا شمار نہ ہو جائے. حضرت ویسے رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں سے محبت کی وجہ سے خیر التابعین کا لقب ملا ہے. ماں کی محبت کی وجہ سے، ماں کے ساتھ محبت کرتے تھے. اور اسی طرح اولاد کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اچھی تربیت دے، اچھی تعلیم دلوائے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ ہی اپنے حقوق ادا کرتے رہیں، اولاد حقوق نہ ادا کرے، یا اولاد ہی حقوق ادا کرتی ہے اور ماں باپ حقوق نہ ادا کرے. دونوں ایک کا فرض ہے، دوسرے کا حق ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ. اچھا ادب سکھاؤ، بہترین صدقہ ہے یہ کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اچھا ادب سکھا کے جاؤ، تاکہ وہ ان کو پتا ہو کہ میں نے اپنے چچا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، میں نے اپنے تائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، میں نے اپنے دادا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی خالوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میں نے سلوک کیسے کرنا ہے. اگر بہترین تربیت کی ہوگی تو پھر وہ ہے وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی عزت بھی کر سکے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا کہ حضور میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور اپنا سارا مال وقف کر دوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہو، 2 حصے اولاد کے ہوں. یہ بھی حق ہے. وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنی ساری کمائی کسی مدرسے کے نام لگا دی اور جو کسی مسجد کے نام لگا دی، کسی ٹرسٹ کو دے دی، پھر بعد میں اولاد جو ہے وہ بیچاری سڑکوں پہ آ گئی تو ان سے پوچھا جائے گا. وصیت جو ہے وہ والد جو ہے وہ اپنی تیسرے حصے میں سے وصیت کر سکتا ہے، باقی 2 حصے اولاد کو دینے ہوں گے ورنہ پکڑو. اولاد کا بھی حق بنتا ہے کہ جب تک ماں باپ کمانے کے قابل ہیں وہ کماتے ہیں ان کے لیے، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو خدمت کرے، ان کی خدمت کرے. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں تقریباً کوئی 7-8 لاکھ روپیہ خرچہ ہے ایک بندے کا حج کرنے کا.
آج کے دور میں اگر وہ کرنے کے لیے جائے 2.5 لاکھ میں عمرہ ہو گیا ہے تو 7-8 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے حج کا، اور پھر اس کو 40 دن وہاں پہ جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں اللہ نے اس کا حج قبول کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی عمل نہیں کیا کچھ نہیں، پاؤں نہیں دبائے، پیسے نہیں دیے، کیا کچھ نہیں، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مقبول حج کا، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا حج ہے، اس کا اللہ ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ بندوں کے حقوق ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لہذا اپنی اولاد کو جو ہے وہ اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں گے تو پھر جو ہے وہ انسان اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت ہی اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں گھروں کے اندر۔ باپ گھر سے بیٹے کو کہہ کے بھیجتا ہے کہ جا کہہ دے ابا گھر نہیں ہے، تو وہ بچے کو کیا کیا ہم نے؟ جھوٹ سکھایا۔ اس بچے کو ہم نے خود جھوٹ بولنا سکھایا ہے، اور بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کوڑا کاغذ ہوتا ہے، کوڑا کپڑا ہے، اس پہ جیسا مرضی رنگ چڑھا دے۔ اب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ جا بات جا کے کہہ دے کہ ابا گھر نہیں ہے، تو بچہ کیا سمجھے گا اس کو کہ یہ اچھا کام، یہ اچھا کام ہے کہ جو میرے ابے نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے یہ اچھا کام ہے، تو پھر ہر کام میں وہ جھوٹ بولے، جھوٹ کا سہارا لے۔ تو تربیت اچھی کریں، بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھی کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قاتل تھا، اس کو سزائے موت ہو گئی، ماں اس کی ملنے کے لیے گئی، اس کی ماں اس کو ملنے کے لیے گئی، آخری ملاقات تھی، اس نے کہا بیٹا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا، میں تجھے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو جج نے بھی کہا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں گئی ملنے کے لیے، جب ماں آئی تو ماں قریب آ کے رونے لگی، تو اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا، اس بیٹے نے۔ ماں بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا تم نے تو میری خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ اس نے کہا ماں آج میں تیری وجہ سے یہاں پہ ہوں، یادگار میں 6-7 سال کا تھا، میں پڑوسیوں کے گھر سے انڈا چوری کر کے لے کے آیا تھا، اور تو نے آتے میرا منہ چوما تھا۔ اس دن تو نے میرے یہ تھپڑ اس دن تو نے میرے منہ پہ مارا ہوتا نا تو آج میں قاتل نہ بنتا۔ میرا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ میں انڈا چرا کے لے کے آیا ہوں، اور میرا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ میری ماں نے میرا منہ چوما ہے، میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت خود ایسی کرتے ہیں، لہذا بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں، تاکہ جو ہے وہ انسان جب دنیا سے جائے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ وہی ہو جو اچھا والا ہو، اس کی اولاد اس کے ساتھ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امتی کچھ امتی ایسے ہوں گے کہ جب قبروں میں جائیں گے تو تہی دامن ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی ان کے پاس، لیکن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ احد پہاڑ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک میں نے دنیا میں نیک کام تو کیا کوئی نہیں، نیکیاں کہاں سے آ گئی، یہ پہاڑ کہاں سے کھڑا ہو گیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تم نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، وہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بن گئی، تیرے لیے صدقہ جاریہ بن گئی۔ اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے، یہ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور اولاد کا حق یہ ہے کہ پھر اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام بھی کرے۔ ہر ایک کے جو ہے وہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ اپنے محبوب کے ذریعے ہر ایک کے حقوق علیحدہ جو بتا دیے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے صرف نماز پڑھنے کا نام نیکی رکھ لیا ہے، زکوٰۃ دینے کا نام نیکی رکھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے نماز پڑھ لی ہے تو میں نیک ہو گیا، حالانکہ نیکی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے خود کو بچانے کا نام نیکی ہے۔ نماز پڑھنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ کے حقوق میں سے ہے، زکوٰۃ دینا یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہے نا وہ بڑے اہم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا کہ حضور
میں کسی شخص کا میں نے قرضہ دینا ہے، وہ بار بار تقاضا کرتا ہے مجھ سے، جو میں نے اسے وقت دیا تھا وہ وقت بھی پورا ہو گیا ہے، اب وہ سختی کرتا ہے میرے اوپر، لیکن وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے۔ آپ اس کو کہیں گے تو وہ آپ کی بات مان لے گا، مجھے کچھ تھوڑی سی سہولت دے دے گا کہ 2-4 مہینے مجھے سہولت دے دے گا، لیکن میں آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے اتنی بات کہی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی سے باہر نکل گیا۔ اس نے کہا، اس نے عرض کیا، حضور آپ کے اعتکاف کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے پاس بیٹھتا تھا کہ تو بیٹھا کرتا تھا؟ عرض کرنے لگا کہ حضور آپ ہی بیٹھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھے اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کے کسی بھی کام آ جائے، اس کے دکھ میں کسی بھی طریقے سے کام آ جائے، اللہ تجھے اس طرح کے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 اعتکاف کسی کے ساتھ اگر آپ کے جانے کی وجہ سے، تھوڑی سی زبان ہلانے کی وجہ سے جائز ہو، یہ ناجائز کام نہ ہو، جائز کام ہو، تو آپ کے اگر جانے کی وجہ سے کسی کو تھوڑی سی سہولت ملتی ہے تو کرنا چاہیے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن دیکھیے نا 10 اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی میں، جہاں بھی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بندہ ایک اعتکاف کرتا ہے تو 50,000 اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اگر کسی دکھیے کی مدد کر دی تو اس کو 10 اعتکاف کا ثواب ملے گا، یعنی 5 لاکھ اعتکاف تو اس نے مسجد نبوی میں کر لیے، پھر سمجھ اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ تو بندوں کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق جتنے ہو سکتا ہے یتاما کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، غریبوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، غریب رشتہ داروں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے نا ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اکثر لوگ یہ غربت کا اور بے روزگاری کا رونق ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی سادہ سا اصول فرما دیا، بڑا ہی سادہ سا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میرے رزق میں اور میری عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک، ماں کی بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک، باقی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اگر اللہ نے مال دیا تو مال کے ذریعے، اگر اللہ نے تجھے اقتدار دیا ہے، کوئی طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کر، صلہ رحمی کر، حسن سلوک کر، اللہ تیرے رزق میں بھی برکت دے گا اور اللہ تیری عمر میں بھی برکت دے گا۔ یہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے، لیکن ہم یہاں پہ آتے نہیں، ہم تو بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ تعویذ دے دیں، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، مجھے کرنا کچھ نہ پڑے، کسی بھی تعلیمات پہ عمل نہ مجھے کرنا پڑے، بس مجھے تعویذ ایسا دیں کہ میں گلے میں رکھوں تو شام تک میرا گلا جو ہے وہ پیسوں سے بھرا ہوا ہو، چاہے وہ میں کسی کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے بھروں۔ ایسے معاملات سیدھے نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے نبی نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان طریقوں پر عمل کر کے جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ سکون نہیں ملتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ 3 لوگ، فرمایا ایک احسان جتلانے والا، آپ نے احسان کیا پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا، 10 روپے دیے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے اس کو 10 روپے بھی دیے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آٹے کا تھیلا اور 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تصویر بنا کے پھر فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے تو اس بیچارے کی عزت کا جنازہ نکال دیا، جس کو آپ نے وہ آٹے کا تھیلا دیا ہے 10 کلو کا، تو آپ نے تو اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ غربت سے نہ مرتا لیکن وہ شرمندگی سے مر جائے گا جو آپ نے اس کا حل کر دیا۔ تو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ پہلا جو ہے وہ احسان جتلانے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ جو شراب کشید کرنے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب کا کاروبار، اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، پینے والا، فروخت کرنے والا، لے کے آنے والا، سارے اس میں شامل ہیں۔
اور تیسرا فرمایا کہ جو تعلق توڑنے والا ہے، حضور نے فرمایا جو تعلق توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کسی رشتہ دار کا ہم نے دل تو نہیں توڑا، کسی رشتہ دار کو ہم نے ناراض تو نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ ہم حق تلفی کرنے میں اس کو ہم ثواب سمجھتے ہیں، حق تلفی کرنے میں نا بڑا ثواب سمجھتے ہیں اس کو۔ بھائی جو ہے وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بہن نے مجھے وہ ساری جائیداد معاف کر دی۔ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر باپ کی وراثت تقسیم ہوگی نا تو زبانی معاف کروانا سے بہن سے زبانی معاف کروانے سے معاف ہوگا ہی نہیں۔ جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھیں، بہن کے ہاتھ پہ رکھیں، اسے کہیں کہ یہ تیرا حصہ ہے اور اس کو جانے دیں۔ اس کے بعد وہ کسی بھائی کو دیتی ہے، ایک کو دیتی ہے، دونوں کو دیتی ہے، تین کو دیتی ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب یہ انڈرسٹوڈ سی چیز ہے، آج کے دور میں یہ سوچی سمجھی چیز ہے، بہن کو پتا ہے کہ اگر میں نے حصہ لے لیا تو بھائی کل کے لیے دروازہ بند کر دیں گے۔ باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تو نے حصہ لینا ہے تو پھر کل میرا منہ نہ دیکھے۔ تو کیا کرنا ہے ایسے ظالم شخص کا منہ دیکھ کے نہ دیکھے، لیکن وہ اپنا حصہ لے۔ اور یہ بات اس بندے کی نہیں ہے کہ جس کی جائیداد بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی بندے کی جائیداد 25,000 بھی ہے نا تو اس میں بھی اگر 2 بیٹے ایک بیٹی ہے نا تو 5,000 بیٹی کا بنتا ہے، 5,000 بیٹی کا بنتا ہے۔ ہم حق تلف کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کا حق تلف کر لیا۔ اور بہنیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد، ماں کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا، وہ بیچاری اپنا حق نہیں تلف لیتی۔ مکران شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، سفر کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، شکار کی نیت سے نکلا تو راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی گائے تھی جس سے وہ اس کا گزر بسر ہوتا تھا، دودھ بھی بیچتی تھی، پی بھی لیتی تھی، بیچ بھی لیتی تھی۔ تو بادشاہ وہاں پہ ٹھہرا، اس نے دودھ بھی بیچ کیا، کھانا وغیرہ بھی دیا۔ اب بادشاہ شکار کرتے کرتے آگے نکل گیا تو جو بادشاہ کے حوالی تھے نا، اس کے جو ساتھی تھے، تو یہ ذوق ہوتا ہے نا کہ ہم فلاں کے باڈی گارڈ ہیں، تو پھر وہ ہر قسم کی ناجائز بات کر لیتے ہیں کہ میرے سر پہ ہاتھ ہے، اس کا فلاں بندہ میرے ساتھ ہے، باڈی گارڈ ہے نا ان کے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے حوالی ہیں ہم، تو کیا ہے؟ بادشاہ چلا گیا، انہوں نے وہ گائے پکڑی، ذبح کر دی۔ عورت نے مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگے تو جانتی نہیں ہم کون ہیں؟ بادشاہ کے حوالی ہیں۔ عورت بڑی نیک تھی، سمجھدار تھی، بہان تھی، لیکن سمجھدار بھی بڑی تھی۔ جب بادشاہ واپس آیا نا تو بادشاہ پل سے گزر کے جانے لگا، جس پل سے گزر کے اس نے اپنے علاقے میں جانا تھا، تو وہ عورت جو نا وہ اس پل پہ کھڑی ہوگی، اس پل پہ کھڑی ہوگی، بادشاہ کی سواری گزرنے لگی تو اس عورت نے اس کی لگام پکڑ لی گھوڑے کی اور بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ بادشاہ بتا اس پل پہ حساب دے گا یا پل صراط پہ حساب دے گا؟ بتا کہاں حساب دے گا؟ تو بادشاہ کی روح کانپ گئی، وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس نے کہا ہاں جی یہاں پہ حساب لے لیں، آگے جا کے حساب نہیں دیا جائے گا، یہی حساب لے لیں جو لینا ہے، جتنا حساب بنتا ہے یہی پہ چکتا کر لو، آگے جا کے حساب نہیں دے سکتے۔ تو بھائی تو سمجھتے کچھ نہیں، آپ اس بات کو سمجھتے کچھ نہیں، کسی کا حق طلب کر لینا، کسی کے پیسے مار لینا، کسی کا حق مار لینا، کسی کی گردن مار لینا، ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا سیاح، بڑا شہار ہوں۔ ہم لوگوں میں پھر جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھا پھر میں کس طرح پھر اگلے بندے نے چنگا لا گیا ہے، بھائی یہاں پہ تو تم نے کر لیا ہے، آگے جا کے کیا حساب دے؟ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں آخری بات حضور نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ میری امت کا غریب ترین شخص کون ہے، مفلس ترین شخص کون ہے؟ اور اس کے حضور وہی شخص ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب ترین شخص وہ ہے کہ جو جب دنیا سے جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، احد پہاڑ کے برابر، لیکن اللہ اس کو دوزخ میں پھینک دے، اللہ اس کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ حضور وہ کیسے کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ہیں اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا اس نے حق کھایا ہوگا، کسی کے پیسے مارے ہوں گے، کسی کا قرض دبا لیا ہوگا،
کوئی نہ کوئی اس نے حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی ہوگی، تو جس کی وجہ سے اللہ اس کے سارے کے سارے جو اس کی نیکیاں نا وہ لوگوں میں تقسیم کرے گا، وہ کہیں نام رہ جائے گا۔ میری امت کا غریب ترین شخص وہ ہے۔ اس لیے وہ معاملات کریں کہ جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، تاکہ ہم کل اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے پلے کچھ ہو۔ آج دنیا میں ہم کسی کا اگر حق طلب کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا، جو مظلوم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گھاٹا نہیں کھاتا، نقصان نہیں ہوتا کسی کو، نقصان ظالم کو ہوتا ہے، نقصان جو ہے وہ ظالم کا ہوتا ہے۔ اس لیے ظالم نہ بنے، وہ معاملات کریں۔ میں مطلب یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اپنے آپ سمیت بھی، کہ ہم وہ معاملات کریں کہ جس میں کم از کم یہ ہو کہ ہم کسی کا حق نہ کریں۔ اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو نہ کریں کہ آخرت کے لیے کچھ ایسا معاملہ کریں کہ جو 4 نیکیاں کی ہیں وہ بھی جا کے ختم ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔